کہ مجھے کوئی پہچانے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جب زمین آسمان کائنات میں سے کسی بھی شے کا وجود نہیں تھا، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے انفائنائٹ ٹائم سے ہمیشہ سے باقی تھی. صفت حی القیوم میں اس نے جب یہ چاہا کہ مجھے کوئی پہچانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی غیر کو پیدا کرنے کا خیال آیا. کسی غیر کو، کسی اپوزٹ چیز کو پیدا کرنے کا خیال آیا. اب وجود میں اگر کچھ تھا تو ایک اللہ کی ایک ذات تھی جو لامحدود تھی، جس کی کوئی سیما، جس کی کوئی حد، جس کی کوئی بارڈر نہیں تھی. اور اس کی ذات کے ارد گرد اس کے اسماء و صفات کے انواع تھے. اسماء جو اللہ کے مبارک نام ہیں، صفت رحیم ہے، صفت کریم ہے، صفت علیم ہے، صفت سمیع ہے، صفت بصیر ہے. اس کی صفتوں کے انواع تھے. جیسے آفتاب ہوتا ہے، اس کے سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیلتی ہے، اسی طرح کے اللہ کی ذات تھی اور اس کی اسماء و صفات کے انواع، اس کے ایٹریبیوٹس پوری جہان میں، پوری لامحدود جگہ میں پھیل رہے تھے. اب اس نے سوچا کہ میں کسی غیر کو پیدا کرنا ہے، کسی غیر کو. تو اس کی ذات جو تھی، اس کی ذات، اللہ کی جو ذات تھی، اس کی غیر تو ممکن ہی نہیں تھی. ذات کی کوئی اپوزٹ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو غیر کو پیدا کیسے کیا جائے؟ ایک سوال پیدا ہوا، ایک کویشچن پیدا ہوا اللہ کے لیے کہ غیر کو پیدا کرنا ہے، لیکن اس کی ذات کا غیر تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ذات ہی جب بے مثال اور لاجواب ہے، اس کا ضد، اس کی اپوزٹ چیز پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو پیدا کیسے کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوچا کہ ذات کی تو ضد نہیں ہو سکتی، اس لیے غیر کا وجود تو ممکن نہیں، لیکن اس کے اسماء و صفات کی جو انوار تھے، اسماء و صفات کی نور کی جو روشنیاں تھی، اس کی ضد ہو سکتی تھی، اس کی اپوزٹ چیز پاسبل تھی. تو اس کے لیے وہ ممکن چیز کو اس کے اسماء و صفات کے انوار کے مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عدم محض کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ عربی میں جسے کہتے ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں، عدم محض کو پیدا کیا. عدم محض یعنی انگلش میں تم کہتے ہو ویکیوم. کیا کہتے ہو؟ ویکیوم، اسپیس، خالی جگہ جہاں صرف اندھیرا تھا، صرف سیاہی تھی. اب ویکیوم کا کریشن ہوا. اب صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے اسماء و صفات کے انوار ہیں، اور ایک طرف ویکیوم ہے، اسپیس ہے، عدم محض ہے، خالی جگہ ہے. عدم محض میں کیا تھا؟ اسماء و صفات کے انوار میں کیا تھا؟ اب یہ سوچو، یہ اوریجن پہ لے جاؤ، اپنے ذہن کو اس وقت لے جاؤ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کریٹ کیا، مخلوقات کو پیدا کیا. تخلیق کی ابتدا پہ اپنے ذہن کو لے جاؤ، سوچو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو اسماء و صفات کے انوار تھے، اس میں نور میں کیا تھا؟ روشنی تھی. کیا تھا؟ روشنی. اس کی اپوزٹ چیز عدم محض میں سیاہی تھی. کیا تھا؟ سیاہی تھی. وہاں نور تھا، وہاں لائٹ تھی، یہاں ڈارکنس تھا. وہاں ہدایت تھی، یہاں گمراہی تھی. وہاں عدل تھا، وہاں انصاف تھا، یہاں ظلم تھا. وہاں علم تھا، وہاں حکمت تھی، یہاں جہالت تھی. یعنی جو خیریت تھی وہاں خیریت تھی تو یہاں شریعت تھی، وہاں نیکی تھی تو یہاں بدی تھی. پتہ ہی چلا جتنی خیریت، جتنی نورانیت، جتنی روشنیاں، جتنا عدل و انصاف، جتنا علم، جتنی حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انوار میں جو خوبیاں تھی، اس کی تمام اپوزٹ چیزیں عدم محض میں تھی. وہاں ظلم تھا، سیاہی تھی، اندھیرا تھا، ڈارکنس تھی، گمراہی تھی. لیکن اب ہوا کیا؟ ایک طرف اسماء و صفات کے اللہ کے انوار ہے، اب ایک طرف عدم محض ہے، ڈارکنس ہے. اب نور کی روشنیاں، کرنیں جب عدم محض میں جا کے گری تو عدم محض ایک آئینہ بن گیا، ایک میرر بن گیا. کیا بن گیا؟ میرر بن گیا. وہ میرر کی طرح ریئیکٹ ہو گیا. جیسے ایک آئینہ ہوتا ہے، اس کے سامنے تم جب کھڑے ہو جاتے ہو تو اس میں ایک شکل نمودار ہو جاتی ہے، اس میں ایک صورت نمودار ہو جاتی ہے، جسے وجود مستعار کہتے ہیں، جسے وجود مستعار کہتے ہیں، جسے ریفلیکشن کہتے ہیں. وہ ریفلیکشن کریٹ ہوا، سب سے پہلے وہ ریفلیکشن کریٹ ہوا. اب عدم محض میں اسماء و صفات کے انوار جب گرے تو کیا پیدا ہوا؟ وجود مستعار. کیا پیدا ہوا؟ وجود مستعار. ایک شکل بنی، ایک صورت بنی. اب وہ جو صورت تھی اس میں دونوں چیزیں تھی. کیا چیزیں تھی؟ دونوں چیزیں تھی. اسماء و صفات کے انوار بھی تھی،
اسماء و صفات کا علم بھی تھا، اسماء و صفات کی حکمت بھی تھی، اسماء و صفات کا عدل اور انصاف بھی تھا، اور ایک طرف عدم محض کی سیاہی بھی تھی، عدم محض کی گمراہی بھی تھی، عدم محض کی برائیاں بھی تھی، عدم محض کی گمراہیاں بھی تھی۔ اب جو وجود مستعار بنا، اب جو وجود مستعار بنا، اس وجود مستعار کو غور فکر کرو، سوچو، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اس کو بزرگان دین امام ربانی مجدد الفشانی اور غوث الاعظم جیلانی اپنی زبان میں اس وجود مستعار کو حقیقت ممکنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حقیقت ممکنہ۔ ممکنہ یعنی پاسبلٹی، پاسبل وجود، ایک وجود، ایک غیر وجود، اللہ کا غیر وجود مبعوث ہوا، کائنات غیر اللہ کی تخلیق ہوئی، وہ جو وجود مستعار تھا۔ اب اس کے بارے میں سوچو، اپنا پورا ذہن اب اس وجود مستعار پر لے جاؤ، جو شکل، جو ریفلیکشن تھا، جو پرتیبیم تھا، اس پہ اپنا پوری توجہ ڈالو۔ اس وجود مستعار کو حقیقت ممکنہ بھی کہتے ہیں، اس کو حقیقت انسانی بھی کہتے ہیں، اور اس کو حقیقت محمدی بھی کہتے ہیں۔ اسی کو حقیقت محمدی بھی کہتے ہیں۔ اب اس کو ایک سیڈ کی شکل میں سوچو۔ کس کی شکل میں؟ سیڈ کی شکل میں، جیسے ایک بیج ہوتا ہے، جیسے ایک بیج ہوتا ہے۔ دوستو، یہ بیج اور درخت کا جو کانسیپٹ ہے، سیڈ اور ٹری کا جو کانسیپٹ ہے، یہ سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ ایک سیڈ تھا، وہ ایک بیج تھا جو وجود مستعار بنا، جو حقیقت ممکنہ بنا۔ اس میں دونوں چیزیں تھی، نورانیت بھی تھی اور گمراہیت بھی تھی، اندھیرا بھی تھا اور اجالا بھی تھا۔ اب وہ جو وجود مستعار تھا، اس وجود مستعار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو روح مصطفیٰ سے تخلیق فرمایا۔ کہاں سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے۔ جیسے حدیث میں آیا، کل الخلائق من نوری، تمام کائنات کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو تخلیق فرمایا۔ اب وہ جو وجود مستعار تھا، وہ لامقامی تھا۔ کہاں تھا؟ وہ منزل کون سی تھی؟ 4 منزلیں ہیں۔ یہ جو پوری کائنات ہے، یہ مقام ناسوت ہے۔ اس کے اوپر ملکوت ہے، تم تراویح کی دعا میں پڑھتے ہوں گے، ملکوت، سبحان ذی الملک والملکوت۔ ملکوت کے اوپر جو روحانی دنیا ہے، وہ روحانی عالم ہے، اسپریچول عالم ہے، اسپریچول ورلڈ ہے، اسے مقام جبروت کہتے ہیں۔ اور جبروت کے اوپر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انوار اور اس کے 70,000 حسابات آتے ہیں، وہ مقام لاہوت کی منزل ہے۔ سوچو، تم لاہوت میں پیدا کیے گئے، سوچو کتنی مبارک جگہ تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہاری پیدائش کتنی جگہ مبارک جگہ ہوئی ہے۔ یہ پب کے اندر جانا میں، شراب خانوں میں جانا، یہ دنیاوی زینت کی جگہوں پہ جانا، گمراہیوں پہ جانا، اس روح کو اس جگہ پر لے جاتے ہو، اللہ کی نافرمانیوں پہ لے جاتے ہو۔ سوچو، جس جسم میں وہ روح چکی ہے، وہ روح کتنی مبارک جگہ پیدا ہوئی ہے، لاہوت پہ پیدا ہوئی ہے۔ تمہاری روح بھی اس لاہوت کی منزل پہ پیدا ہوئی ہے۔ اب اس روح کو تم کیسی کیسی ناجائز ناجائز جگہوں پر لے جاتے ہو۔ سوچو، غور و فکر کرو اور اس سے پرہیز کرو۔ ایسی گمراہ کن جگہوں سے پرہیز کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور شکر کی ناشکری ہے، یہ نافرمانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب وہ جو وجود مستعار پیدا ہوا، وہ ایک بیج کی شکل میں تھا۔ کس کی شکل میں تھا؟ اب کیا ہوا؟ تمام روحوں کی تخلیق ہو گئی۔ تمام روحوں کو پھر اللہ نے حکم فرمایا، قرآن پاک میں جس کا ذکر آیا، الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ روحوں کی 4 صفیں تھی، 4 صفیں ہو گئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کی 4 لائن ہو گئی، 4 صفیں ہو گئی۔ پہلی صف میں انبیاء اور اولیاء تھے، دوسری صف میں مومنین تھے۔ اب ان روحوں کی ڈسٹریبیوشنز ہو گیا، تمہاری روح بھی کسی نہ کسی صف میں وہاں کھڑی تھی۔ ہم جو یہاں موجود ہیں، ہماری روح بھی وہاں موجود تھی، ہم بھی کہیں نہ کہیں کھڑے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روح کی تخلیق کر ڈالنے کے بعد یہ حکم فرمایا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، میں تمہارا پروردگار ہوں یا نہیں۔ روحوں نے کہا، 4 قسم ہو گئی روح میں، 4 ٹائپس آف روحیں، 4 ٹائپس آف ساؤنڈ کا ڈسٹریبیوشن ہو گیا، 4 قسم ہو گئی۔ پہلی جو صف میں تھے، انہوں نے کہا
قالوا بلا سیدنا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہمارا رب العالمین ہے۔